بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر ایک سبق آموز کہانی۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانا کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانا اپنے ننھے منھے چوزوں کو کھلا رہی ہے۔ اپنی بہو کی کرخت آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میری دھی، اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا تو یہاں مرغیوں کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا جا اندر، روٹی پڑی ہے کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی ہوئی چپل پیروں میں پہنتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز؟ اماں نے دکھ سے کھانے کو دیکھا۔ او نسرین، مجھے بھی تھوڑا سالن دے، یہ اکیلا پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نسرین نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، مگر جب ساس نے سالن کی فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تو نے تو میرے نام کیے ہیں نا مربع، یا اپنے پتر کے نام کیے ہیں جو فرمائش کرتی ہے؟ آج تیرا پتر کام سے آئے گا تو اس سے کہنا، وہ تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے، پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی۔ اچھی بلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے صداقت کے گھر، پتہ نہیں دل دماغ میں کیا وبال اٹھا، بھاگی چلی آئی۔ نسرین اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں پر پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب دوپہر کو پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھی اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام وسیم اور چھوٹا صداقت۔ ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پر زمین لے کر ذمہ داری کرتے تھے۔ ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کی۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیر لیں، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگے۔ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اسے پہلے والا رزق بھی چھین جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تنگی کا رونا روتے روتے سچ مچ ہاتھ تنگ ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے پر اپنی زمینیں واپس لے لی تھیں۔ اب دونوں دہاڑی دار تھے۔ گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ ماں جس نے تپتی دھوپ میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، اپنا منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں ان دونوں کے لیے بوجھ تھی۔ رخسانہ پانی تو پلا، بڑی گرمی ہے آج، سورج تو آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا، ابھی لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر صداقت کو دے آئی۔ اوئے، آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکایا ہے؟ گڈو بڑے دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں۔ ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی، رخسانہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ بھائی وسیم آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ بڑے دنوں بعد تم نے چکر لگایا ہے رخسانہ۔ بھائی وسیم کے لیے صداقت نے رخسانہ کو آواز دی۔ میں تیری لسی پینے نہیں آیا، تجھ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اماں کا، جو اسے میں ہی اپنے پاس رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، تنگ آ گیا ہوں میں اس کی روز کی فرمائشوں سے۔ کبھی یہ کھانا ہے، کبھی وہ نہیں کھانا۔ تیرے گھر میں تو روز گوشت پکتا ہے، خوش رہے گی تیرے گھر میں۔ میں بھی بال بچے دار ہوں، تھوڑے خرچے نہیں ہیں میرے۔ نسرین بیچاری رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، اماں اس کو ہر وقت کوسنے دیتی رہتی ہے۔ اب تو وہ میری اکلوتی بیٹی کے کھانے پر بھی نظر رکھنے لگی ہے۔ نسرین نے جو سکھایا تھا وہی زہر اگل رہا تھا۔ بھائی وسیم، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو خود ہی اماں کو زبردستی برادری کے سامنے اپنے گھر لے کر گیا تھا، میں نے تو نہیں نکالا تھا اس کو، اور تو جانتا ہے میرے پاس آج کل کوئی کام دھندا نہیں ہے، میں ویلا ہوں، کہاں سے کھلاؤں؟ تو کل میرے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ لے آ، میں اپنے گھر کا اور سکون برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وسیم کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم اماں کو یہاں لایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں، جا مانتا ہوں، تجھ سے برا تو کوئی پہلے بھی نہیں تھا، جا یہاں سے، میرا دماغ نہ خراب کر،
کچھ بھی ہو ہے تو وہ ہماری ماں نا۔ بھائی وسیم کا تو خون سفید ہو گیا ہے، میرا نہیں۔ میں کل جا کر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ رخسانہ اپنا غصہ زور زور سے برتن مانجھ کر اتارنے لگی۔ وسیم، تو گیا تھا نا صداقت کے گھر؟ ہاں بھائی گیا تھا، تیری بات کیسے ٹال سکتا تھا کہ وہ آئے گا، آج آ کر اماں کو لے جائے گا۔ اگر نہ آیا تو؟ نسرین کو تشویش ہوئی۔ اگر نہ آیا تو خود جا کر چھوڑ آؤں گا، تو فکر نہ کر، تو بس خوش رہا کر۔ ہاں میں تو اب بڑی خوش ہوں، رب نے پورے 7 سال بعد سنی ہے ہماری۔ ہاں ہاں جانتا ہوں تو بڑی خوش ہے، ادھر تو دیکھ میری طرف اور ہنس کے تو دکھا۔ وسیم تو بھی نا۔ نسرین نے بات ادھوری چھوڑ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ بات ہوئی نا، میری خواہش ہے کہ رب مجھے پتر دے اس بار۔ ہاں میرا بھی دل چاہتا ہے، بہتر کرے گا رب۔ اچھا میں تیرے لیے بازار سے کچھ پھل فروٹ لے کر آتا ہوں۔ اماں آ جا، روٹی کھا لے آ کر۔ نسرین نے اماں کو آواز دی۔ اماں آہستہ آہستہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے روٹی کھانے کے لیے آ گئی۔ لے اماں روٹی کھا لے، وہی سوکھی روٹی اور ساتھ میں اچار۔ آج شاید اماں کا ادھر آخری دن تھا، اس وجہ سے آج اس نے مہربانی کی اور پیاز کے بجائے اچار دے دیا۔ نسرین بڑی گرمی ہے، اچار سے میرا سینہ جلتا ہے، ایک پیالی دودھ لا دو، میں روٹی ڈبو کر کھا لوں۔ اماں نے نکاہت سے کہا۔ اماں تیری انہی باتوں کی وجہ سے میں تجھ سے تنگ ہوں۔ سلام کر کے صداقت کی آواز سن کر نسرین نے مڑ کر دیکھا تو صداقت صحن عبور کر کے اماں کی چارپائی پر ان کے پاس آ بیٹھا۔ اماں نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ چل اٹھ، میں تجھے لینے آیا ہوں، گڈو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ نہ میرے پتر، نہ میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ نسرین دھی کو میری ضرورت ہے، ایک بار بچہ ہو جائے تو پھر آؤں گی۔ نسرین بولی۔ اماں تجھے میرے سر پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے بغیر ہی بہت سکھی ہوں اور تیرے بغیر میں زیادہ خوش رہوں گی۔ نسرین نے تو اماں کا دل بری طرح توڑ دیا۔ چل اماں جلدی کر، تجھے گھر چھوڑ کر میں نے کام پر بھی جانا ہے۔ صداقت بے حد اکتایا ہوا تھا۔ پتر یہ تو پاگل ہے، وسیم آئے گا تو دیکھنا، وہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا، وہ کہے گا اماں میرے پاس رہ، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اماں پاگل نسرین نہیں تو بن رہی ہے، اور بھائی وسیم خود آیا تھا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میں تجھے اپنے گھر لے آؤں، وہ اب تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں یہ سن کر تو آنسو آ گئے۔ جا اماں، کیا ہم سے ہی خدمتیں کرواتی رہو گی؟ کچھ خدمت صداقت سے بھی کروا لو۔ طنزیہ مسکراہٹ سے نسرین بولی۔ اماں خاموشی سے اٹھی اور صداقت کے ساتھ چل پڑی۔ رخسانہ اماں کے لیے پانی لا، صداقت نے رخسانہ کو آواز دی۔ اچھا اماں اب میں کام پر جا رہا ہوں، تو یہاں آرام سے بیٹھ۔ اچھا پتر رب رکھا۔ خیر سے آ گئی ہے اماں، بڑی جلدی تھی تجھے یہاں آنے کی، جیسے یہاں تو تیرے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی تھی، بس ایک تیری ہی کسر رہ گئی تھی، یہ پی لے لسی، ورنہ صداقت کو میری شکایتیں لگانے لگ جائے گی۔ یہ سب پتہ ہے مجھے تیری حرکتوں کا، قبر میں ٹانگیں ہیں اور چگلیاں لگانے سے تو باز نہیں آتی۔ رخسانہ کی زبان نسرین سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میرے سونے رب، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جو تو مجھے یوں آزما رہا ہے؟ میں نے ساری زندگی تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 2 موٹے موٹے آنسو بڑی آنکھوں سے نکل کر لسی کے پیالے میں جا گرے۔ حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر پیاس ختم ہو چکی تھی۔ لسی کا پیالہ زمین پر رکھنے کی کوشش میں لرزتے ہاتھوں سے مٹی کا پیالہ زمین پر جا گرا اور اماں کے دل کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ واہ اماں، آتے ہی نقصان کرنے لگی ہے، کون سا تیرے پتر کی کمائی کے ڈھیر لگے ہیں جو تو پیالہ توڑنے لگ گئی ہے۔ اماں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اٹھی اور پھٹی چادر سے آنسو صاف کرتے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاؤں کی مسجد کے پاس بنے تھڑے پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ گئے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے دل بھر آیا۔ 50 کا نوٹ جھولی میں آ گرا۔ اماں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بیکارن سمجھ کر پیسے دینے والا دور جا چکا تھا۔ میں بیکارن نہیں ہوں، اپنے پیسے لے لو۔ پیسے دینے والا دور جا چکا تھا اور اماں کی آواز نہ سن سکا۔ اماں نے نوٹ مٹھی میں دبایا، گھر کی طرف چل دی۔ اماں تو کدھر گئی تھی؟ ٹانگوں میں تیرے زور نہیں اور تو پورے علاقے کی سیر کرتے پھر رہی ہے، ایویں کہیں گر پڑی تو سیاپا تیرے علاج کا بھی پڑ جائے گا مجھے۔ صداقت نے بے دردی سے اماں کو جتایا۔ رخسانہ روٹی لے کر آ، بڑی بھوک لگی ہے۔ صداقت صحن میں لگے نلکے سے ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کہاں سے لاؤں روٹی؟ کچھ نہیں پکایا میں نے جو تیرے آگے پیش کروں، اور سن، دال سبزی پیسوں سے آتی ہے جو تیرے پاس تو کبھی ہوتے ہی نہیں، اوپر سے کھانے والے بے شمار۔ آخری فکرہ اماں کی طرف دیکھ کر
बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी सदाकत के सामने खोल दी। अम्मा के हाथ में चूड़ा मुड़ा सा नोट देखा। सदाकत को खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये तेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस तू रख ले रुखसाना, ये पकड़ पैसे और जल्दी से सब्जी ला के पका। अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ, तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो यूं तू जिता रहा है? अम्मा ने दिए हैं पैसे, अम्मा ने दिए हैं पैसे। रुखसाना ने नकल उतारते हुए नोट सदाकत के हाथ से खींचा और सब्जी लेने चल दी। ये सिलसिला चंद दिन तक यूं ही चलता रहा। अम्मा मस्जिद के पास बने थड़े पर सर झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। इनसे कम से कम एक वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा, जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को बेकारन बना दिया। बहन नसरीन, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? क्यों शोर मचा रही हो? अंदर आ जाओ। मोहल्ले की औरत नसरीन को बताने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा देवर सदाकत अम्मा से भीख मंगवाता है और अम्मा झोली भर भर के पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रुखसाना को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और वो बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। बड़ा ही बेगैरत निकला तेरा ये सदाकत देवर, माँ को बेकारन बना दिया इस नामुराद ने। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि मेरी देवरानी रुखसाना का मुंह बंद क्यों है? वो तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, तो अकेले अकेले कमाई खा रही है अम्मा की। नसरीन पुरसोच अंदाज में बुड़बड़ाई। नसरीन ने अपने शोहर वसीम से बोला, वसीम, तुझे पता है सदाकत अम्मा से भीख मंगवाता है? मुझे पड़ोस वाली बता रही थी। अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रुखसाना को देती है। देखा तूने वसीम, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो इसके नखरे ही नहीं खत्म होते थे और उधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ वसीम, मैं रुखसाना को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी। हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ। अम्मा से कहना मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कभी कहती है छोड़ा, कभी कहती है ले आ। तूने तो मुझे लट्टू समझ रखा है, जिधर दिल करता है घुमाने लग जाती है। जा दिमाग ना खराब कर, कहीं दफा हो इधर से, पागल समझ रखा है मुझे। देख वसीम, ठंडे दिमाग से सोच, घर में अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। आज पहली मर्तबा नसरीन वसीम की झिड़की पर भड़कने की बजाय आराम से समझाने लगी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, पानी पिला। बेटा बीवी को समझाने की बजाय खुद भी माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा कि अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो जाएगी। बेगैरत बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी, जिसे माल तो नजर आ रहा था मगर अम्मा के इज्जत नफ्स और खुददारी जाने का कोई दुख नहीं था। अम्मा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। नसरीन तुझे बड़ा याद कर रही है। वसीम ने अपने छोटे भाई सदाकत के घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में अपना हुक्मनामा जारी किया। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। सदाकत ने दखल अंदाजी की। सदाकत भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा, उठ, मेरे साथ चल, मेरा वक्त बर्बाद न कर। वसीम ने तकरीबन घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। भाग वसीम, अम्मा तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बस मैंने कह दिया, अम्मा यही मेरे घर में रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों नहीं भेज रहा अम्मा को मेरे साथ। ओए, मुझे सब पता है, अम्मा की कमाइयाँ खा रहा है। तू क्या समझता है मुझे कभी नहीं पता चलता? अम्मा की कमाई तू अकेले खाता रहेगा, मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? इस भूल में न रहना। वसीम भी जानवरों की तरह दहाड़ कर बोल रहा था, मेरा भी पूरा हक है अम्मा की कमाई पर। माँ तो बेबसी से दोनों बेटों की तरफ देखती रही, जो माँ के लिए नहीं बल्कि माँ की गोद में भीख की सूरत में गिरे चंद सिक्कों के लिए लड़ रहे थे कि एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान थे। इसी दिल की वीरान जमीन पर जो थोड़ी बहुत नमी बाकी थी, दो आंसुओं की शक्ल में आंखों से फिसली, झुर्रियों ज्यादा गालों पर फैल गईं और अम्मा ने खामोशी से आंखें मूंद लीं। अचानक सदाकत की नजर माँ के बेजान वजूद पर पड़ी, जो एक जानिब लुढ़क चुका था। सदाकत की निगाहों के ताकुब में वसीम ने देखा तो वो साकत खड़ा रह गया। अम्मा, अम्मा। सदाकत ने बेइख्तियार माँ को झंझोड़ा, मगर बूढ़ा वजूद दुनिया के झमेलों से आजाद हो चुका था। बड़े बेटे वसीम के कदम जमीन पर गड़ चुके थे, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी थी। ये क्या कर दिया हमने? बीवियों की बातों में आकर हमने अपनी जन्नत गंवा दी, रोल दिया हमने अपनी जन्नत को मट्टी में। वसीम अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े हुए
وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صداقت دیوانہ وار ماں کے پاؤں چوم رہا تھا، مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، کیونکہ معاف کر دینے والی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے مول وحشت تھی، اب انہیں ساری عمر پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہستی ہے، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ تو وہ انمول جنت ہے جو قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اسی وقت آتی ہے جب یا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتے یا وہ خود والدین کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔